بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود اور آج کی یہ ویڈیو معدے کے امراض کے بارے میں ہے. جو 4 بڑے امراض ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہے اور ان کو کیسے ہم ان کے ٹیسٹ کیا کروا سکتے ہیں، تشخیص کیسے ہو سکتی ہے. بہت اہم ٹاپک ہے. معدہ ہمارے جسم کا ایک ایسا عضو ہے کہ جو چیز بھی ہم کھائیں گے سب سے پہلے وہیں جانی ہے. اس لیے اکثر لوگ معدے کے مریض ہو، جس کو دیکھو معدے کا مریض. تو 4 بڑے امراض ہیں. اس سے پہلے میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل ڈاکٹر شاہد محمود سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو. تو سب سے جو چھوٹی درجے کی مرض ہے معدے کی، اسے انڈائجیشن کہتے ہیں، بدہضمی، گیس. یہ کیا ہے؟ کھانا کھایا ہے، کھانے کے بعد پیٹ بہت بھرا محسوس ہو رہا ہے اور بہت بے چینی ہے، گیس ہے اور ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھی کھانا بہت زیادہ کھا لیا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ فیٹی میل لے لیا. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بھی بہت جلدی کھا لیا، یا کھانے کے ساتھ کوئی ایسی ادویات لے لیں جیسے درد دور کرنے کی ادویات ہیں، اس کو NSAIDs کہتے ہیں، جس میں بروفن، ڈکلوران یا اور دردوں کی دوائیاں ہیں وہ لے لیں. یا پھر ایسے ہی کافی زیادہ پی لی، چائے زیادہ پی لی. تو ان چیزوں سے، یا پھر یعنی سٹریس ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ان وجوہات سے گیس کی اکثر جو ہے نا وہ تکلیف رہتی ہے. تو اس کے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہوتے، عام ہلکی پھلکی ادویات سے یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ اول درجے کی عام بدہضمی یا گیس یا ڈسکمفرٹ، پیٹ کا بھرا ہوا محسوس ہونا. دوسرے درجے کے اندر جو مرض ہے وہ ہے گیسٹرائٹس، معدے کی سوزش. کھانا کھایا ہے، درد شروع ہو گیا. چائے پی ہے، درد شروع ہو گیا. دوائی کھائی، درد شروع ہو گیا. اور کوئی ایسے پروسیجر ڈاکٹری کا ہونے لگا، درد شروع ہو گیا. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کی، وہ ادویات ہیں. NSAIDs جسے کہتے ہیں، ایسپرین ہے، وہی ڈکلوران، درد کی دوائیاں. یہ ایسی ہیں کہ بھی انہوں نے معدے میں جا کر یعنی سوزش کرنی ہی کرنی ہے. اس لیے ان سے یعنی یہ ایک بہت بڑے ایک وجہ ہے معدے کی خرابی کی. پھر اس میں جراثیم کا اور وائرس کا بہت زیادہ اثرات ہیں کہ جراثیم جو ہے وہ معدے کے اندر جا کے، اس میں ایک ہیلیکوبیکٹر پائلورائی، H پائلوری جسے کہتے ہیں، یہ بھی یہ ہے کہ بھی جب کھانا کھایا اور کھانے کے اندر صفائی کا انتظام نہیں تھا، وہ جراثیم گیا، اس نے جاتے ہی سوزش شروع کر دی. یہ وائرس کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جاتے ہی وہ سوزش شروع کر دیتے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ بھی بن جاتا ہے کئی دفعہ. وہ یہ ہے کہ جو صفرا ہے، بائل جسے کہتے ہیں، وہ جب خارج ہوتی ہے گال بلیڈر پتے سے تو وہ آنتوں میں آتی ہے. کئی دفعہ وہاں سے الٹ ہو کر وہ معدے میں آتی ہے اور وہ بھی خرابی کی وجہ بن جاتی ہے. اور یہ جو پتے کی پتھریاں ہیں، یہ ایک مستقل ایک وجہ ہے گیسٹرائٹس کی، سوزش کی. یہ شدید بھی ہو سکتی ہے، درمیانی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی بھی ہو سکتی ہے. اس میں علامات تھوڑی سی بھی ہو سکتی ہیں، ہلکی سی جلن ہوئی، شدید درد بھی شروع ہو سکتا ہے، اور متلی بھی ہو سکتی ہے، ہلکی سی خون کی بھی آ سکتی ہے. اگر زیادہ سوزش ہو گئی ہے اور اس میں سے بلیڈنگ جو ہو کر اور پخانے کی طرف جاری، تو کالے رنگ کے پخانے بھی آ سکتے ہیں. تو یعنی اس کے بھی خاص اتنے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے. تو اس میں پھر ادویات فوری دی جاتی ہیں. ہسپتال میں کئی دفعہ داخل ہونا پڑ جاتا ہے. عام تھوڑی سی ادویات سے اگر آرام نہ آئے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو یہ دوسرے درجے میں بات آ جاتی ہے. تیسرے درجے کی جو مرض ہے وہ ہے گرڈ، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز. یہ اس وقت اتنی عام مرض ہو گئی ہے
اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میدے کے جو یعنی کھانا ہم نے کھایا ہے وہ جب اس میں میدے کے اندر اتر گیا تو وہاں سے واپس خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے. اب اس میں تضابیت ہے. یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی خوراک کی نالی کے آخر پر ایک وال کی طرح سفنکٹر ہم جسے ڈاکٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خوراک کو واپس نہیں آنے دیتا. لیکن کئی امراض ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھی وہ جو سفنکٹر ہے وہ جو ویلو ٹائپ چیز ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, وہ پورا کام نہیں کرتی, جس کی وجہ سے جو میدے کے کانٹینٹس ہیں جو کھانا ہم نے کھایا ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور چونکہ وہ تضابیت ہوتی ہے اس میں ایسڈ ہوتا ہے, وہ آ کر خوراک کی نالی جو ہے نا اس میں آ کر وہ سوزش کر دیتا ہے اور اگر بار بار ہوتا ہے تو السر بھی بنا دیتا ہے. اب اس وقت یہ مرض بہت زیادہ ہے, اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ایک تو جو آدمی موٹے ہیں, جب وہ جو موٹاپا ہے ان کا چربی جو پیٹ کی چربی ہے وہ ایسے اثر کرتی جیسے کہ کوئی بیلٹ باندھی ہوئی ہے اور وہ میدے کو دباتی ہے وہ چربی, اس کی وجہ سے پھر اس کے اوپر ایسا پریشر پڑتا ہے کہ وہ ریفلکس جو ہے نا ہو جاتا ہے اوپر کی طرف. دوسرا ہوتا ہے کہ بھی بہت زیادہ کھانا کھا لیا, اب اتنا کھانا کھا لیا ابھی اس نے تو ٹائم سے ہی باہر نکلنا ہے, اس سے آگے نکلنا ہے آنتوں کی طرف, تو پھر وہ یعنی کمزوری کی وجہ سے کہتے ہیں وہ ریفلکس ہو جاتا ہے. تیسری اس میں جو پریگننٹ وومنس ہوتی ہیں, حاملہ خواتین, ان کے اندر تو یہ مستقل رہتا ہے کیونکہ بچے کی وجہ سے جو میدے کی پوزیشن ہے وہ اوپر کو ہو جاتی ہے اور وہ اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہتی, اور اس کی وجہ سے بھی اکثر خواتین کو یہ بات ریفلکس کا پرابلم رہتا ہے, لیکن جیسے ہی یعنی وضع حمل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس میں ادویات جو ہیں ان کس کا بہت بڑا رول ہے. مطلب کچھ تو خوراک جو ہم کھا رہے ہیں, ادویات کھا رہے ہیں, مثلاً NSAIDs درد کی ادویات, یہاں بھی وہ رول ادا کرتی ہیں, وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. پھر ایسپرین جو ہے دل کے مریض مستقل کھاتے ہیں, یا ویسے دردوں کے لیے لوگ کھا لیتے ہیں, وہ بھی بڑا رول ادا کرتے ہیں. پھر کچھ ادویات ہیں جن میں جو اس کو جو سفنکٹر ہے وہ جو ویلو ہے اس کو کمزور کر دیتی ہیں, اس کو ریلیکس کر دیتی ہیں. مثلاً یہ نفسیاتی امراض میں ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہیں ہمارے, تو وہ جو ڈپریشن کی ادویات ہیں وہ ساری اس کو کرتی ہیں. ایسے انگزائٹی کی, پھر اینٹی بایوٹک جس میں ٹیٹرا سائیکلین ہے اور کلنڈامائسین ہے اور ڈاکسی سائیکلین ہے, اور بہت سارے یعنی اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں کہ جب کھائی جائیں تو اس وقت بعد میں پھر وہ ان کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ ریفلکس کر دیتی ہیں اور درد شروع ہو جاتا ہے اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس میں یعنی جو ریفلکس ہے اس کے اندر ایچ پائلوری کا بھی بڑا ایفیکٹ ہے. یہ جو جراثیم ہے کئی دفعہ یہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. پھر ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ میدا جو ہے اس کی جو موٹیلٹی ہے, اس کی جو حرکت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اس کی آگے کو دھکیلنے کی خوراک کو وہ یعنی ریلیکس زیادہ رہتا ہے. تو اس میں بھی خاص ادویات ہیں جو دی جاتی ہیں جس سے کہ اس کی موٹیلٹی جو اس کی یعنی جو طاقت ہے خوراک کو آگے دھکیلنے کی وہ بڑھ جاتی ہے اور پیچھے. پھر ایک وجہ یہ کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں لوگ. اب جیسے کھانا کھا سو گئے تو آدمی جب جیسے لیٹا تو وہ جو سفنکٹر تھے اوپر ان کے اوپر اس کا یعنی وہ بالکل سیدھا ہو گیا, پریشر اور بڑھ گیا. اس لیے کھانا کے 2 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ یعنی ضروری ہے کہ آدمی کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے سونے کے اندر. ایسے ہی خوراکیں جو ہیں سٹرس, بہت تیزابیت والی اور کھٹی چیزیں, اور کافی, اور جو اسپائسی اور جو تلی ہوئی چیزیں, یہ ایسی ہیں کہ میدے میں جا کے ایسا کرتی ہیں, ایسا ہیوینس کرتی ہیں کہ وہ واپس جو ہے نا میدے سے وہ خوراک کی نالی کی طرف جو ہے یہ آ جاتی ہے. اس وقت دنیا کے اندر گرڈ جو ہے نا, اسے گرڈ کہتے ہیں, گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس. اس میں ایک اور چیز ہے جو بہت دیکھنے والی ہوتی ہے. کئی دفعہ آدمی صرف سمجھ رہے ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی یہی مسئلہ ہے, اس کو ہارٹ برن بھی کہتے ہیں کہ یہ جلن ہو رہی ہے, ہمیں جلن ہو رہی ہے. لیکن جو دل کا مسئلہ ہوتا ہے, کئی دفعہ دل کے مریض ہوتے ہیں تو ان میں بھی بالکل سیم یہی جو ہے نا وہ کنڈیشن آتی ہے کہ بھی
ایسے وہ بھی ہوتا ہے. اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ صرف اس کو سمجھتے رہتے ہیں کہ مجھے جلن ہے, مجھے تذابیت ہے, وہ اوپر آ گئی ہے, حالانکہ وہ دل کا مرض ہوتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لینا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس کو صرف سمجھتے رہیں کہ یہ ہارٹ برن ہے اور تذابیت ہے اور اوپر آ رہی ہے, اور ہو وہ دل کا معاملہ. چوتھا جو مرض ہے, وہ بڑا جو مرض, وہ ہے وہ السر, معدے کا زخم. یہ یعنی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ چوتھے مقام پر یہ سیویرٹی کے اعتبار سے, شدت کے اعتبار سے. پہلے تو یہ سمجھتے تھے لوگ کہ جو مرچیں کھاتے ہیں, مسالے کھاتے ہیں, اس سے معدے کے السر ہو جاتے ہیں. لیکن اب جو نئی تھیوریز ہیں اس میں اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ایچ پائلوری, ہیلیکوبیکٹر پائلورائی. یہ جو جراثیم ہے, یہ جہاں صفائی نہیں ہوتی, کھانے کے اندر اس کا ہائیجینک جو طریقہ کار ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, یا جیسے ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں پر یہ سینیٹیشن کا مسئلہ ہے اور سارا صفائی کے بڑا پرابلمز ہیں, تو یہاں یہ کثرت سے یورپ میں کم ہے. تو یہ جو ایچ پائلوری ہے, یہ جا کر وہاں پر جو میوکس یعنی جو اس کا معدے کے جو لائننگ یعنی ہے اور اس کا جو فولڈز ہوتے ہیں اس میں معدے کے اندرونی, وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوزش کر دیتے ہیں اور اس کے اندر زخم کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا دنیا کے اندر اس کا بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے عام طور پہ جو ایک اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ بھی یہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ اس آدمی کو یعنی یہ مرض ہوئی ہے, اس کے خلاف قوت مدافعت میں اس کے اینٹی باڈیز بنی ہوئی. لیکن اب بھی ہے یا نہیں ہے, اس کے اور ٹیسٹ ہیں. ایک تو سانس کا ٹیسٹ ہے, کیونکہ یہ ایچ پائلوری جو ایسے امونیا وغیرہ خارج کرتا ہے, امونیا وہ جو اس کے وہ سانس کے اندر وہ پھر چلے جاتے ہیں, وہاں سے اس کا جو سانس کا ٹیسٹ, وہ ایسے پھونک مارتے ہیں اس کے اندر تو وہ آگے کنٹینر کے اندر, تو اس سے وہ شو ہو جاتا ہے. دوسرا پخانے کا ٹیسٹ. تو یہ ٹیسٹ ہیں اس کے. دوسری چیز جو اس میں ہے کہ اگر تذابیت بڑھ جائے, ایک تو تذابیت تو معدے میں ہر وقت ہوتی ہے کیونکہ خوراک کو ہضم کرنا ہے, لیکن اگر وہ تذابیت اپنی مقدار سے بڑھ جائے جس کو کہ معدہ برداشت نہ کر سکے, اس کی وجہ سے بھی وہاں پر زخم کی صورت بن سکتی ہے. تیسرا یہ جو درد کی ادویات ہیں, یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. یہ بار اگر لیتے رہیں تو یہ معدے کا السر بنا دیتی ہیں. پھر ایسا ہی سٹریس جو ہے, سٹریس ٹینشن, ہمارے استاد تھے پروفیسر صاحب, وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے قدرت کا انتقام ہے ان سے کہ ان کو السر ضرور ہوگا. تو یہ سٹریس, ٹینشن, پریشانیاں جو یہ بنی ہوئی ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک اس کی یہ کاز ہے, ریزن ہے اس کا. اس لیے ہمیں اپنی لائف کو ریلیکس اور اس میں اتنی پریشانیوں کو کرنے کے بجائے یعنی اگر جو ہیں ان کو ہم دور کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معدہ ٹھیک رہے, ہم ان زخموں سے بچ جائیں, ان پریشانیوں سے بچ جائیں, معدے کے امراض ہمیں نہ ہوں, تو اس میں بہت بڑا فیکٹر اس کا وقت پہ سونا, اور کسی کو یعنی جو ہم نے بلا وجہ ہم نے اپنے اوپر چیزیں سوار کی ان سے بچنا. ایسے جو ہے کافی, اسموکنگ, الکوہل, یعنی یہ چیزیں بھی ہیں جو کہ اس کے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز میں آتی ہے. لیکن اصل میں وہ 3 چیزیں ہیں, ایچ پائلوری, تذابیت, اور تیسرا ہے کہ یہ دوائیاں انسیڈس. تو ان سے اس کا پھر ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, گیسٹروسکوپی ہے, بیریم میل ہے, اور یعنی ٹیسٹس ہیں اس کے وہ بھی ہوتے ہیں جس سے صحیح ڈائگنوز ہو جاتی ہے کیا کنڈیشن ہے. بایوپسیاں بھی ہوتی ہیں, سارا معاملے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو معدے کے امراض کے اور ان کے ریزنز, کازز اور اس میں انویسٹیگیشن کے بارے میں آپ کو پسند ہوئی ہوگی. آپ اس کو دوسروں سے بھی اس کو شیئر کریں, اس کو لائک بھی کریں, اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.